بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے قرآنی واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کی قوم کا واقعہ ہے، جو کہ بڑا عبرتناک سبز واقعہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سارا تفسیر سابی سے بیان ہوگا، اور تفسیر روح البیان سے، تفسیر روح المعانی سے آج کا بیان ہوگا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے پہلے خلیفہ جو ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، جو آپ کے بعد نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کا لقب ابن العجوز یہ بھی ہے، اور دوسرا آپ کا لقب ہے ذوالکفل علیہ السلام۔ اور ذوالکفل جو آپ کا لقب ہے یہ تو مشہور ہے، ابن العجوز یہ لقب آپ کا اتنا مشہور نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، ابن العجوز کہتے ہیں بڑھیا کا بیٹا، اور آپ کو ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو بوڑھی عورت کے بیٹے کو ابن العجوز کہتے ہیں، لوگ آپ کو ابن العجوز کہا کرتے تھے۔ اور دوسرا لقب آپ کا ہے ذوالکفل علیہ السلام، اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو یہودیوں سے قتل کرنے سے بچایا، کہ یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے اپنی پناہ میں لے لیا، ان کو قتل ہونے سے بچا دیا، اور آپ بھی یہودیوں کی تلوار سے محفوظ رہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے اور اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے، اور آپ کی قوم میں یہ واقعہ ہوا مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا، کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل اسلام کے شہر میں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس بستی کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے، خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، اور جب یہ لوگ جنگل میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہیں،
حالانکہ حضرت حزقیل اسلام کی امتی تھی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو حضرت حزقیل اسلام کی قوم میں سے تھے، مسلمان تھے، پھر بھی طاعون کے ڈر سے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، تو ایک جنگل میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے ایک پہاڑ کی آڑ میں ہو کر ایک چیخ ماری، وہ ایسی چیخ بلند کی، اس میں کہا کہ منہ تو مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے اور اچانک سب موت کا شکار ہو گئے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی، کہ اتنی تعداد کے اندر یہ لوگ تھے، اتنے بڑے شہر میں رہتے تھے۔ جب یہ مر گئے، ان کے مرنے کے بعد چونکہ اب تعداد 70,000 تھی، بہت زیادہ تھی، تو ان کی تعداد کے پیش نظر ان کو کفن وغیرہ کا انتظام نہ ہو سکا، اور وہیں یہ پڑ گئے، ان کی جو لاشیں گلنے لگی، سڑنے لگی، بدبو تعفن پھیل گیا، 8 دن تک اس جنگل کے اندر ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہی۔ جب ان کی لاشوں سے سڑنے کی وجہ سے بدبو آنے لگی تو کچھ لوگوں نے کو ان پر رحم آیا کہ جس سے ان کی لاشیں پڑی ہیں، درندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے، چیر پھاڑیں گے۔ انہوں نے مل کر ان لاشوں کی چاروں طرف چار دیواری کر دی اور دیوار کو بلند کر دیا تاکہ ان کی جو لاشیں ہیں وہ محفوظ رہے، درندے ان کو کھا نہ سکے۔ اور اس بات کو کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ ان کے جسموں سے ہڈیاں جدا ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، مٹی بن گئے۔ تو ایک دن حضرت حزقیل اسلام اس جنگل میں سے گزرے اور آپ نے ان کی لاشوں کو دیکھا اور پتہ لگا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں جو طاعون کی وبا سے ڈر کر اس جنگل میں آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر موت کو طاری کر دیا ہے۔ تو آپ بڑے غمگین ہوئے کہ یہ میری قوم کے لوگ تھے جو میری بات سنا کرتے تھے، میری خوشیوں میں شریک ہوتے، میرے غموں میں شریک ہوتے، اب میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت حزقیل اسلام دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے، میرے ساتھ رہنے والے تھے، یہ تیری کبریائی کو بیان کرتے تھے، تیری حمد بیان کیا کرتے تھے، اور جب میں ان کے سامنے تیری توحید کا درس دیتا یہ سنا کرتے تھے، تیرے احکامات کو جب میں ان کو سناتا یہ سنا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے دل کے اندر دل سوز آواز میں عرض کی یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر ساتھ ہی وہی فرما دی کہ اے حزقیل، ان کی ہڈیوں کو حکم دو کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اپنے ڈھانچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ فرمانا تھا، اچانک ہڈیوں میں حرکت آ گئی، ہڈیاں اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی کہ ان کا وہ ڈھانچہ جو ہڈیوں کا تھا وہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے حزقیل، اب ان کی ہڈیوں کو حکم دو کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اپنے اوپر گوشت کو چڑھا دو۔ حضرت حزقیل اسلام نے ایسے ہی فرما دیا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا، پورا جسم بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی کی فرمایا کہ اے حزقیل، اب ان کو حکم دو کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کے نام پر زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ بس یہ فرمانا تھا، ان جسموں کے اندر روحیں آ گئی، جان آ گئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ 70,000 لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے وہ لوگ زندہ ہو گئے، حضرت حزقیل اسلام سے ملے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا
اور پھر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور پھر ان کی موت تک وہ سڑنے کا جو نشان تھا، چونکہ ان کی لاشیں جو تھی سڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کے جسموں پر سڑنے کا ایک داغ، ایک نشان اللہ رب العزت نے باقی رکھا، تاکہ پتہ چلے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اور پھر ان کی آگے جو اولاد تھی، ان میں سے اولاد پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت کی قدرت یہ کہ جب بھی کوئی بچہ ان میں سے پیدا ہوتا، اس کے پیدا ہونے پر جلنے کی جو ہے بدبو آیا کرتی تھی، اور ان کی گردن کے اوپر ایک تیل یا کوئی نشان تھا جو جلنے کا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کی اولاد ہے جن کو گلنے سڑنے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور پھر ان کی اولاد آج بھی یہودیوں میں موجود ہے، آج بھی جو یہودی دنیا میں موجود ہے، ان کی اولاد میں سے ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر سڑنے کی بدبو آتی ہے، اور ان کی گردن پر وہ خاص نشان جو اللہ رب العزت نے رکھا تھا وہ آج بھی ان کی گردنوں پر موجود ہے۔ تو یہ، اور جس طرح لباس کفن میلا ہوتا ہے، ان کا لباس جب کوئی بھی وہ لباس پہنتے وہ کفن کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے کفن قبر کے اندر میلا ہوتا ہے، ان کا لباس اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج بھی ان کی اولادوں کے اندر جو ہے، جو ان کی اولاد میں سے جو لوگ اب یہودیوں میں موجود ہیں، یہ نشانیاں آج بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے تفسیر روح البیان، تفسیر صحابی، تفسیر روح المعانی اور بہت ساری تفاسیر کے اندر موجود ہے، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 243 کے اندر کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مر جاؤ تو مر گئے، پھر اللہ رب العزت نے زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ نہ شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ 70,000 آدمی مرنے کے بعد ان کے جسم گل گئے، سڑ گئے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا دنیا کے اندر۔ اور پھر یہ تھوڑی دیر زندہ نہیں رہے، بلکہ یہ زندہ رہے، آگے ان کی اولادیں پیدا ہوئی، آگے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی آگے نسلیں چلی۔ پھر وہیں تک نہیں، آج تک یہودیوں کے اندر ان کی نسلیں موجود ہیں، اور وہ نشانیاں جو اس وقت ان کی اولادوں میں پائی جاتی تھی آج بھی ان کی اولادوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی آفت آ جائے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، وہ آنی ہے۔ انسان جہاں کہیں چلا جائے، جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، لیکن موت اس کو آنی ہے، اور اس کے بھاگنے سے ایک لمحہ بھی موت جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوگی، بلکہ جو ٹائم جو جگہ لکھی اسی وقت اسی جگہ پر اس کو موت آ جائے گی۔ اور
اس واقعہ سے ہم یہی درس ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں بلکہ ان کی فرما برداری کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔